پاکستان آج کی جو کہانی ہے اس کا ریفرنس مولانا جلال الدین رومی کی کتاب حکایت رومی سے ہے. آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے پرعیب گھوڑا. تو پاکستان کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی ملکیت میں ایک خوبصورت اصیل گھوڑا تھا. بادشاہ کے استبل میں موجود گھوڑوں میں کوئی بھی اتنا خوبصورت گھوڑا نہ تھا. ایک دن وہ آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ایسی تقریب میں گیا جس میں بادشاہ بھی موجود تھا. بادشاہ نے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت اصیل گھوڑے کو بھی دیکھا. اس گھوڑے کی پروقار چال اور اس کے رنگ نے بادشاہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور اس نے گھوڑے کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے. جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا اس کے ملک کے کسی آدمی کی ملکیت ہے تو اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھوڑے کو اس کے محل میں لے کر آئیں. سپاہی فوراً اس آدمی کے گھر گئے, گھوڑا پکڑا اور محل میں لے آئے. اس بیچارے آدمی نے برداشت کرنے کی کوشش کی مگر اپنے چہیتے گھوڑے کی علیحدگی کو سہ نہ سکا. وہ ایک مردہ پھول کی طرح غم میں گھلنا شروع ہو گیا. اس نے اپنی مشکل کے بارے میں بادشاہ کے وزیر کو بتایا اور اس سے مدد کی درخواست کی. بادشاہ کے وزیر نے اس سے عہد کیا کہ وہ اس گھوڑے کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹانے کے لیے تیار ہے. وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ بادشاہ سے بات کرنے کی پوری کوشش کرے گا. کئی دن اسی طرح گزر گئے. وزیر بادشاہ پر اثر انداز ہونے میں ماہر تھا. اس نے اس آدمی سے وعدہ کیا کہ اسے اس کا گھوڑا مل جائے گا. چنانچہ وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عین اسی لمحے بادشاہ گھوڑے کی خوبصورتی کے گیت گا رہا تھا اور وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا. اپنے وزیر کو آتا دیکھ کر بادشاہ نے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہا, اے وزیر, اس اصیل گھوڑے کو تو دیکھو, کیا یہ خوبصورت نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ سیدھا اس کو آسمان سے اتارا گیا ہے. وزیر بادشاہ کا ارادہ بھانپ گیا اور بادشاہ کی حوصلہ شکنی کے لیے اس نے جواباً کہا, اے شہنشاہ, آپ کی دلی خواہش ایک شیطان کو بھی آپ کے سامنے فرشتہ بنا کر پیش کرتی ہے. ابھی بادشاہ اس جواب پر غور کر ہی رہا تھا کہ وزیر نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگرچہ یہ گھوڑا بہت پرکشش ہے لیکن اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اس گھوڑے کے سر میں نقص ہے, یہ تقریباً کسی بیل کے سر کی طرح ہے. وزیر کا تبصرہ سن کر بادشاہ نے گھوڑے کے سر کو محتاط انداز سے دیکھا اور وہ حقیقتاً اسے بدنما لگا. جو ہی بادشاہ نے اس گھوڑے میں یہ نقص دیکھا جسے اس سے قبل وہ تعریف بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, اسی وقت اس نے اسے نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور حکم دیا کہ اس گھوڑے کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا جائے. بادشاہ ایسی کوئی چیز نہیں رکھتا جس میں نقص ہو. وزیر نے وہ گھوڑا وہاں سے لیا اور اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا. وہ مالک اپنے گھوڑے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنا تمام مال وزیر کے حوالے کر دیا. اپنی اس چھوٹی سی کہانی میں مولانا رومی ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جان لیجئے, اگر آپ کسی چیز پر یقین کر لیں گے تو آپ کی زندگی کا پورا دائرہ اسی یقین کے ارد گرد گھومنے لگے گا. پھر چاہے وہ یقین سچا ہو یا جھوٹا, آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز اس حساب سے نظر آنے لگے گی. تو یاد رکھیے, یقین کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا یقین آپ کو کسی مشکل میں ڈال دے.